اولیو آئل کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے وہ آئیڈیل ہے، لیکن جب اس کو کچا کھایا جائے، پکانے کے لیے نہیں۔ پاکستان میں اولیو کی کاشت کی جو کامیابی ہے اس کے اندر محترم جناب آفتاب صاحب کا بہت اہم حصہ ہے، اس لیے جو یہ بات کریں گے اولیو کی وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے عام لوگوں کو سموک ویلیو کا نہیں پتا کہ کس کی سموک ویلیو کتنی ہے، اور وہ سموک ویلیو آپ کے جو تیل کو وہ کیسے خراب کر دیتی ہے، وہ کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ جو گھی اور آئل ہے ان کی سموک ویلیو کیا ہوتی ہے، اور ہماری صحت کے لیے، کھانے کے لیے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، سموک ویلیو وہ درجہ حرارت کا نقطہ ہے جہاں پہ وہ جا کے تیل دھواں بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی سے ہماری جتنی بھی کوکنگ ہیں ان کے اندر جتنے بھی آئل یا گھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری ہنڈیا میں یا کوکنگ کے اندر اس کو بہت زیادہ بھونا جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ تلنے کا عمل کم سے کم ہو، اس سے اس کی افادیت متاثر نہیں ہوتی۔ اچھا تیل بھی جو ہے اس کو بھی اگر سموک ویلیو تک آپ لے جائیں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جی یقیناً اس کے اجزاء اس حالت میں نہیں رہتے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں زیتون پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات نے خصوصی طور پہ اس کے بارے میں قسم کھائی ہے اس تیل کی، تو اس میں جن علاقوں میں یہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ اس کو روسٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے، ڈریسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روٹی چپڑ لی، سالن کے اوپر ڈال لیا، مطلب کہ آپ سلاد کے اوپر ڈال لیا یا کسی اور کھانے کے اوپر ڈال لیا، پکانے کے لیے کہ جو اولیو آئل ہے اس کا سموک ویلیو بہت تھوڑی ہے۔ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بازار سے جا کے دگنی تگنی قیمت پہ اولیو آئل لے آتے ہیں گھروں میں پکانے کے لیے، سمجھتے ہیں ہم بڑی صحت والی چیز کھا رہے ہیں۔ اولیو آئل برا نہیں ہے، اولیو آئل آپ پکانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف کچا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواہ روٹی چپڑیں، سالن کے اوپر ڈال دیں، سلاد کے اوپر ڈال دیں، کسی اور طریقے سے کھا لیں، کچا وہ بہترین ہے سموک ویلیو سے۔ اچھا اس کا میں کہیں تو میں اس کا ایک اور نقطہ بھی وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اولیو آئل کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں کہ جو اولیو کا آئل جب نکالتے ہیں عموماً طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی تیل ہیں وہ بیج کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اس پودے کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس کے بیج کی بجائے اس کے گدے کے اندر تیل ہے۔ اچھا، جو باہر جو ہم کھاتے ہیں، زیتون کھاتے ہیں جو اچار میں یہ باقی ہوتا ہے، اس کا تیل اس کے اندر ہوتا ہے، بیج کے اندر نہیں ہوتا۔ بیج کے اندر نہیں ہوتا، تو اس میں اس کا جو تیل ہے یہ 20 سے 22% تک عموماً پایا جاتا ہے اس کے گدے کے اندر۔ جب اس کا پھل آدھا سبز اور آدھا جامنی رنگ کا ہوتا ہے اس وقت اس میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ تیل کا کنٹینٹ ہوتا ہے، اس وقت اس کا تیل نکالنا چاہیے۔ تیل نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نان کیمیکل طریقے سے تیل نکالا جاتا ہے۔ وہ کولڈ پریس ایک خاص مشین ہے جس کے اندر اس کو گٹھلی سمیت رگڑ کے اس کا ایک پیسٹ بنتا ہے۔ اس پیسٹ کو پھر ہائی سپیڈ آر پی ایم پہ 5-6 ہزار آر پی ایم پہ سپن کیا جاتا ہے، اس سے پھر ڈراپلیٹس کی صورت میں یہ تیل نکلتا ہے جس کو ایکسٹرا ورجن آئل۔ وہ جو تیل نکلتا ہے اس کو ایکسٹرا ورجن آئل کہا جاتا ہے۔ اس میں سے جو پیسٹ نکلتا ہے دوبارہ اس کو رن کرتے ہیں تو وہ ورجن آئل بن جاتا ہے۔ تو پومیس آئل کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بعد میں جو گدا سا رہ جاتا ہے اس کے اندر بھی تیل رہتا ہے، تو پیسٹ کے اندر سالوینٹ ڈال کے اس کو بھی نکال لیا جاتا ہے، وہ پومس آئل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی۔ باقی تمام دنیا میں کھانے کے مقصد کے لیے ایکسٹرا ورجن آئل کھایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مختلف باہر کی کمپنیاں اس کو بلینڈ کر کے کینولا کے ساتھ یا ویسے ہی پومس آئل کی صورت میں بیچ رہی ہیں، اور خریدنے والے کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کیا چیز خرید رہا ہوں اور اس کی افادیت کیا ہے۔ تو سب سے افادیت والا کھانے کا اولیو کا تیل ایکسٹرا ورجن آئل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا گریڈ جو ہے ورجن آئل ہے، یہاں تک کھانے کا گریڈ ہے۔ اس کے بعد والا جو ہے وہ کھانے کا گریڈ نہیں ہے، وہ مالش کے لیے، جی ہاں، وہ باقی بیرونی استعمال کے لیے ہمارے یہاں لوگ وہی یوز کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج آپ کو یہ جو آج ہم نے باتیں کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ کی صحت کے لیے بہت سارے جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے آئل اور گھی کے متعلق، زیتون کے متعلق، اگر آپ کو جو پسند آئے اپنے دوست احباب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر